دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کی اب سیاست کس گلی کی یعنی نکڑ پر کھڑی ہے۔ ویسے تو وہ بڑے خوش ہیں کہ اس الیکشن میں گویا ان کے مطابق بڑی حد تک کراچی کا مینڈیٹ واپس ان کے جو رائٹ فل کلیمنٹ ہیں ان کے پاس آ گیا ہے، یعنی ایم کیو ایم پاکستان کو مل گیا ہے۔ اگرچہ جو ان کی پیک پر کبھی جب پولیٹیکل کلائمیکس تھا تو جتنے لوگ ان کے پاس ہوتے تھے اس سے کم ہیں، لیکن پھر بھی پچھلے دور کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، بلکہ پچھلے دور میں تو بہت ہی کم ہو گئے تھے، تو اس سے اب 3 گنا زیادہ ہیں، بلکہ 4 گنا آپ کہہ لیں کہ اب ان کے پاس 22 کی قومی اسمبلی میں اسٹرینتھ ہے، 17 براہ راست سلیکٹ ہوئے ہیں، 5 جو ہیں وہ مخصوص سیٹیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کی یعنی بظاہر حیثیت تو بڑی پاورفل ہے۔ اس طرح صوبائی اسمبلی میں بھی پروپورشنیٹلی ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ تو گویا ان کے لیے ایک پرومسنگ نیچر ہے اس کی۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو وہ ان کی جو الٹیمیٹ سیاست کا بیس ہے، یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ ایک خاص حد سے آگے بڑھ نہیں سکتی، کیونکہ اگر آئیڈیلی بھی وہ اچیو کر لیں تو ان کی جو ڈیفائننگ آئیڈیالوجی یا ایک گائیڈنگ پرنسپلز ہیں وہ الٹیمیٹلی آئیڈینٹیفائڈ ہیں وتھ سرٹن لنگوسٹک کم ایتھنک گروپ، یا آپ امیگرینٹس کہہ لیں یا جو بھی اس کا نام دے لیں۔ تو اس والے سے ظاہر ہے وہ میکسیمم اسٹرینتھ بھی حاصل کر لیں تو یہ بات طے ہے کہ وہ سندھ میں اکثریت نہیں حاصل کر سکتے، اور جب تک وہ اس طرح آئیڈینٹیفائی ہوتے رہیں گے تو ظاہر ہے جو باقی سندھ ہے اس کے لیے وہ گویا ایک گلونائزنگ فیکٹر ہوں گے کہ وہ ان کے مقابلے پر متحد ہو جائیں گے، کبھی جو لیڈرز ہیں وہ اور کبھی عوام اور کبھی دونوں۔ لہذا یہ جو ان کی سٹرینتھ ہے اسی میں صورت خرابی کی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا تعمیر ہی میں صورت جو ہے وہ تخریب کی یا خرابی کی موجود ہے، کہ وہ جس فاؤنڈیشن پر ان کا سپر سٹرکچر بنا ہے اس کی کچھ ایسی لیمیٹیشنز ہیں انبلٹ۔ تو بہرحال اس وجہ سے ان کی مینووریبلٹی جو ہے وہ عموماً وہ محدود ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب کسی سنگل پارٹی کو اکثریت مل جائے۔ سندھ میں تو اکثر ملتی ہی ہے، اگر فیڈرل سیٹ اپ میں بھی مل جائے، یا یہ ہے کہ کوئی کریڈیبل میجر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں ایک الائنس بنا لیں جو زیادہ محفوظ اور معتبر ہو، تو اس صورت میں بھی ان کی جو مینورنگ کیپیسٹی ہے ان کی وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہی صورت اب ہے کہ ایک طرف سندھ میں صوبائی حکومت بنانے اور چلانے میں ان کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھرپور اکثریت حاصل ہے، اور بڑی حد تک اب تو گویا اربن سندھ میں بھی ان کا میئر ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں اگرچہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کو الحمدللہ جس کو یہ یعنی ایبسولوٹ میجورٹی ملی ہوئی ہو، ایسی کوئی پارٹی موجود نہیں ہے، لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی موجود ہے۔ لیکن اس کا بدل یہ پھر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ 2 میجر جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یعنی نون لیگ نمبر 1 اور پیپلز پارٹی نمبر 2، وہ آپس میں اتحاد انہوں نے کر لیا ہے، اور ان کے اتحاد کی موجودگی میں ان کو نیسیسریلی کسی اور پارٹی یا گروہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن، اور جب نیسیسٹی نہ ہو تو انوینٹ کرنے کا موٹیو نہیں ہوتا۔ لہذا اب کیونکہ وہ ان کی ضرورت نہیں ہے، لہذا مارکیٹ ڈاؤن ہے۔ اب ایم کیو ایم کی جو ویلیو ہے وہ سندھ میں تو پہلے ہی بڑی ڈاؤن ہے، ایک محض سمبولک ہے، گویا ایک اچھی بات ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں کہ اربن سندھ کا بھی بہرحال معاملہ سنا جائے، اور اس کی ظاہر ہے کم و بیش نمائندہ ایم کیو ایم ہے، تو یہ اوورآل ملک کے صوبے کے عوام کے مفاد میں بات ہے کہ ان کو بھی اکاموڈیٹ، چلو کابینٹ میں ضروری نہیں ہے کہ ان کے مطالبات کے والے سے جو ویلفیئر بیسڈ ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، لیکن وفاق میں تو یعنی جو ہو سکتی تھی ویلیو اگر میجر پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی، وہ اب اس سے محروم ہو گئے ہیں،
اور انہیں چاہیے یہ تھا کہ چابک دستی سے پہلے یہ فورس ہی کر کے کوئی ریزنیبل ڈیمانڈز پہلے منوا لیتے. ظاہر ایکسیسو ڈیمانڈز کرتے تو اس میں ڈیلے ہوتا نیگوشیشنز میں، جیسے کہ ہوا ہے. ان کی اب ڈیمانڈ یہ ہے نون لیگ سے اور کولیشن پارٹنرز سے کہ 4 وزارتیں وفاقی ان کو دی جائیں اور سندھ کا گورنر بھی انہیں دیا جائے. اب ظاہر ہے جب انہیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کی، یعنی اگرچہ ویسے ضرورت تو ہمیشہ ہے کہ سارے ایم این ایز کی ضرورت ہے، لیکن یعنی ان کی سروائیول کے لیے یہ کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ ساتھ ہوں تو حکومت بنتی ہے، آپ نہ ہوں تو نہیں بنتی، یا آپ چلے جائیں تو ٹوٹ جاتی ہے وغیرہ. تو اس حوالے سے نون لیگ کی طرف سے اس ٹائپ کے اشارے ہیں کہ وہ ایک ہی وزارت انہیں دینا چاہتی ہے اور گورنرشپ کی بھی کوئی یقین دہانی نہیں کروانا چاہتی. یعنی عین ممکن ہے کہ وہ سندھ میں نون لیگ کا کوئی گورنر لے آئیں، ہو بے شک اربن سندھ سے، کیونکہ نون لیگ بھی یہ چاہے گی کہ اگر پنجاب میں بالفرض گورنر پی کو دیتے ہیں تو اس کو گویا ایک کاؤنٹر کرنے کے لیے سندھ میں اپنا گورنر لے آئیں. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کو ایک وزارت، یا ہو سکتا ہے فردر نیگوشیشنز ہوں جیسے کہ ہو رہی ہیں تو انہیں ایک کے بجائے 2 مل جائیں، لیکن 4 وزارتیں بہرحال نہیں ملیں گی. اور اس کا بھی امکان موجود ہے کہ سندھ کا گورنر بھی ایم کیو ایم کا نہ ہو بے شک وہ اربن سندھ سے ہی وہ اردو بولنے والا ہی ہو، لیکن وہ ہو نون لیگ کے حوالے سے. یا یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے چودھری اسٹیبلشمنٹ دے کہنے تے بھی کوئی بن جائے جیسے کہ پہلے بھی موجود ہے. تو یہ یعنی ان کی لیمیٹیشنز ہیں، اور اس سے زیادہ یعنی وہ بھی اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان پر جو حالات نے جہاں ان کی اسٹرینتھ کو بڑھایا ہے وہاں اس اسٹرینتھ میں ان بلٹ ایک ڈیفیشنسی ہے، کمزوری ہے، اس پر ایک حد ہے. تو وہ بھی یقیناً الٹیمیٹلی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ 2 وزارتوں پر مان ہی جائیں گے. انہیں ظاہر ہے اگر وہ اپوزیشن میں رہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے، نہ سندھ میں ہے نہ فیڈرل سیٹ اپ میں ہے. وہ کولیشن کا حصہ رہ کر بیان بازی کبھی ناراض کبھی مان جانا، اس انداز سے نسبتاً زیادہ پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں، چاہیے جائے کہ وہ اپوزیشن میں رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی وہ مان جائیں گے 2 وزارتوں پر. تو اس طرح چلو ان کی بھی گاڑی چل جائے گی، لیکن بہرحال وہ جو آئیڈیلی وہ چاہ رہے تھے اس صورتحال میں، اگر تو وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے پہلے ہی جلدی ان کی گود میں آ جاتے تو شاید اس سے بہتر کوئی ان کو سودا مل جاتا. لیکن ظاہر ہے اتنا امیڈیٹلی کم چانس ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے ہر گروہ جو ہے اپنے پروز اینڈ کانس کو ایویلیویٹ کرتا ہے، ان کو تولتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بولنے سے پہلے تولا جائے، سیاست میں الائنس بنانے سے پہلے بہرحال تولا جاتا ہے، بولنے سے پہلے تولا جائے یا نہ تولا جائے، لیکن الٹیمیٹ کس کا ساتھ دینا ہے اس پر پہلے ضرور جو ہے وہ باقاعدہ ترازو رکھ کے اور باٹ رکھ کر تولا جاتا ہے کہ کتنا آپ کشید کر سکتے ہیں اس صورتحال سے. تو وہ گویا ایم کیو ایم کی یہ لمٹ ہے. تو بہرحال ان کا سمپلی تسلسل رہنا کسی نہ کسی صورت میں اور ایک فیکٹر رہنا سیاست میں، یہ بھی ان کی بڑی کامیابی ہے. تو دیکھتے ہیں جی یہ کیا صورت ہے. لیکن بہرحال یہ بات طے ہے، اگرچہ ہمارے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کو یہ اپریہنشن ہے کہ اسمبلی 5 سال نہیں چلے گی، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ نہ صرف اسمبلی 5 سال چلے گی بلکہ یہ حکومت بھی 5 سال چلے گی. اور ظاہر ہے اب یہ کوئی ڈیسٹائنڈ نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ غیر مستحکم رہنا ہے. انشاءاللہ پاکستان مستحکم رہے گا اور مستحکم تر ہوتا جائے گا ہر گزرتے دن کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہم چودھری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ترلا محنت کرتے ہیں کہ جناب مہربانی کرو جان دو غصہ دوڑے تجربہ نے کی اس ملک دا ستیہ ناز کی تک کیسے غلیظ لوگ جو ہیں ان کو آپ نے تاج پہنایا ہے اور خود بھی رسوا ہوئے ہیں اور ملک کو بھی بڑا خوار کیا ہے آپ نے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور سارے پاکستان کے بھلا ہو. اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ. آپ کو ہدایت سے مراد چودھری اسٹیبلشمنٹ ہے، میرے دوست سبسکرائبرز نہیں ہیں.